بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب حضرت امام حسن علیہ السلام معاویہ کے ساتھ صلح کرنے پر مجبور ہو گئے تو امام حسن علیہ السلام نے کن شرائط پر صلح کی اور کیا ان شرائط پر عمل کیا گیا۔ معزز ناظرین، 25 رجب 41 ہجری کو کوفہ کے قریب فریقین کا اجتماع ہوا، صلح نامہ تحریر کیا گیا جس پر فریقین کے دستخط ہوئے۔ امام حسن علیہ السلام نے شرائط لکھوا کر اور شرائط کو منوا کر امت مسلمہ کو بتلایا کہ میں صلح نہیں کر رہا بلکہ مجھے صلح پر مجبور کیا گیا ہے۔ معزز ناظرین، آئیے جانتے ہیں کہ صلح نامے کی شرائط کیا تھی۔ امام حسن علیہ السلام کی پہلی شرط یہ تھی کہ معاویہ کتاب خدا اور سنت پر عمل کرے گا۔ اس شرط سے ظاہر ہوتا ہے کہ معاویہ کی طرف سے پہلے نہ قرآن پر عمل ہو رہا تھا اور نہ ہی سنت رسول پر۔ ایک بات یاد رہے کہ معاہدہ کے بعد بھی اس معاہدہ پر عمل نہ کیا گیا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کی دوسری شرط یہ تھی کہ معاویہ اپنے بعد کسی کو خلیفہ نامزد نہیں کرے گا۔ ایک بات آپ کو بتاتے چلیں کہ یزید کو خلیفہ بنا کر اس شرط کی بھی دھجیاں بکھیری گئیں۔ تیسری شرط تھی کہ عراق، حجاز اور یمن کے لوگوں کو، خواہ وہ کسی بھی مذہب سے ہوں، حکومت کی طرف سے ان کو امان رہے گی اور معاویہ کو ان کے گزشتہ اعمال سے کوئی سروکار نہیں ہوگا اور نہ وہ کسی شخص سے گزشتہ دشمنی کی بنیاد پر انتقام لے گا اور نہ ہی وہ عراقیوں پر ظلم و تشدد کرے گا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کی چوتھی شرط تھی کہ معاویہ کو یہ حق نہ ہوگا کہ وہ خود کو امیر المومنین یا خلیفۃ المسلمین کہلائے۔ یہ واضح اشارہ ہے کہ معاویہ خلیفہ نہیں بنایا گیا تھا۔ پانچویں شرط یہ تھی کہ مولا امام علی علیہ السلام کی شان میں جو نازیبا کلمات مسجدوں سے ممبروں سے کہلائے جاتے تھے انہیں ترک کیا جائے۔ اس شرط پر بھی عمل نہیں کیا گیا۔ چھٹی شرط یہ تھی کہ شیعان حیدر کرار جہاں بھی ہوں گے انہیں امان ہوگی اور معاویہ انہیں ستانے سے باز رہے گا۔ امام حسن علیہ السلام کی ساتویں شرط یہ تھی کہ جنگ جمل اور جنگ صفین میں مولا امیر کائنات کے لشکر کے شہیدوں کی اولادوں کو خراج کی رقم سے 10 لاکھ درہم تقسیم ہوں گے۔ امام حسن علیہ السلام نے جو 8ویں شرط رکھی کہ اہل بیت اعظام کے کسی شخص پر بالا اعلان یا مخفی طور پر کسی قسم کا ظلم و ستم اور تشدد نہیں کیا جائے گا اور اسلامی سرزمین پر کسی فرد کو خوف و ہراس کے عالم میں نہیں رکھا جائے گا۔ معزز ناظرین، یہ وہ شرائط تھیں اور معاویہ نے روز اول سے ہی تمام شرائط کی خلاف ورزی کرنا شروع کر دی تھی، لیکن پھر بھی معاویہ کو امام حسن علیہ السلام سے ایک بڑا خطرہ لاحق تھا کہ آپ اسے یزید کے لیے اسلامی حاکم کے عنوان سے بیعت نہیں لینے دیں گے اور اس راہ میں ضرور رکاوٹ بنیں گے۔ اسی لیے امیر شام نے امام حسن علیہ السلام کو اپنے راستے سے ہٹانے کی کوشش شروع کر دی۔ معزز ناظرین، انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح امام حسن علیہ السلام کو شہید کرنے کی چال رچی گئی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی مزید دینی اور اسلامی معلومات آپ تک پہنچتی رہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد